ایمان کی لذت، ایمان کا مٹاس اس شخص نے پا لیا جو اس بات پر خوش ہو جائے، اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ اس کا رب ہے، اس لیے کہ دنیا سے ہماری محبت زیادہ ہے اور اللہ کی اطاعت سے ہماری محبت نہیں ہے۔ جو اس بات پر مطمئن اور راضی ہو جاتا ہے کہ اسلام میرا دین ہے، وہ ایمان کا مٹاس پاتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی مان کر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، وہ ایمان کا مٹاس پاتا ہے۔ کہ ان تکلیفوں کا احساس اپنی جگہ، لیکن جو ایمان کی لذت کا احساس ہے وہ لذت زیادہ ہے اور یہ تکلیفیں ان کی کڑواہٹ کم ہے۔ جس کے دل میں ایمان کا مٹاس اتر جائے پھر گناہ کی لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی، بلکہ گناہ اس کو کڑوا لگ جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت ہو جتنی محبت کسی اور سے نہ ہو، کہ کفر سے اتنی نفرت ہو، اتنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہو جتنا وہ آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أخرجه مسلم۔ انسان کی زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ اس کی اہمیت انسان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب انسان اس نعمت سے محروم ہونے کے آخری مراحل میں ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس زندگی میں مجھے کیا کرنا تھا اور میں کتنی کوتاہی کر کے اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انسان کی اس پوری زندگی میں اس کے لیے سب سے اہم چیز، سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ مہم چیز وہ ایمان ہے۔ اور ایمان اس لیے سب سے زیادہ اہم ہے کہ عام طور پر معاشرے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز اس کی جان ہے۔ اس کی جان بچ جائے تو پیسہ بھی آ جائے گا اور جو کچھ ہے وہ مل جائے گا، لیکن اس کی جان بچنی چاہیے۔ لیکن یہ ایمان ایسی دولت ہے جس کو بچانے کے لیے جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو دینی چاہیے۔ اس لیے ایمان سب سے زیادہ اہم ہے، یہاں تک کہ انسان کی اپنی جان سے بھی، انسان کی اس زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کی جان چلی جائے تو یہ چند سالوں کی زندگی ختم ہو جائے گی اور پتہ نہیں اس نے اس زندگی میں کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے زندگی فائدے کی ہوگی یا نقصان کی ہوگی۔ لیکن ایمان کو بچا کے چلا جائے تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی اس کی سدھر جائے گی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان کی حقیقت اتر جائے اور ایمان کے ذائقے کو وہ اپنے دل سے چکھے، پھر وہ اس ایمان کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے لیے لذت اور مٹاس اور ذائقے کا ذکر کیا ہے۔ ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے اور اس ذائقہ کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں جو اصحاب ذوق ہوں۔ آپ ایک بیمار آدمی کو جس کی زبان پر کڑواہٹ اور منہ میں بخار کی وجہ سے ذائقہ خراب ہو، آپ بہترین سے بہترین کھانے کی چیز اس کے سامنے رکھے، وہ کہے گا یہ کیا بنایا ہوا ہے، یہ تو کڑوا کھانا ہے۔ لیکن کڑواہٹ اصل کھانے میں نہیں ہوتی،
اس کے منہ میں ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے دلوں کا ذکر کیا، دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، بلکہ قرآن کریم نے بھی اومن کان میتن فاحییناہ، موت اور زندگی، ایک تو یہ حقیقی زندگی جو ظاہری زندگی ہے، یہ کہ انسان کے جسم کے اندر روح چل رہی ہے، اس کے اندر جان ہے، وہ سانس لے رہا ہے تو وہ زندہ ہے، لیکن یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ جن کی آنکھوں میں بینائی ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس کے جسم کے اندر روح چل رہی ہے، خون گردش کر رہا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مردہ قرار دے دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ اس لیے مردہ قرار دے دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، جس زندگی کا اصل مقصد ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے انسان ہیں جو زندہ تو ہے بظاہر، روح ان کے اندر موجود ہے، لیکن روحانیت سے محروم ہے، اصل زندگی سے محروم ہے۔ اس لیے ان کو نہ ایمان کے مزے کا پتہ چلتا ہے، نہ اللہ کے سامنے جھکنے کی کوئی لذت محسوس کرتے ہیں، نہ اللہ سے مانگنے کا ان کو کوئی مزہ آتا ہے۔ یہ جو ہم واقعات سنتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم انگاروں کے اوپر، تپتی ریت کے اوپر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے جسم کی چربی ان انگاروں کو ٹھنڈا کر رہی ہے، اس کے باوجود وہ اس ماحول میں خوش ہے، اس میں وہ احد احد کے نعرے لگاتے ہوئے کوئی ذرہ برابر اس کے چہرے پر غم کے آثار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ان سے جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتے کہ ایمان اور توحید کی لذت اتنی زیادہ ہے، اتنی لذیذ ہے کہ اس تکلیف کی کڑواہٹ مجھے محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے واقعات رکھتے ہیں، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب مکہ کے مشرکین کی طرف سے ظلم اور تشدد اپنے انتہا کو پہنچا تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کی دعا نہیں مانگتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، آپ لوگ جلدی کرتے ہیں، آپ سے پہلے جو ایمان والے تھے ان میں سے کسی کو لا کر کسی گڑھے میں کھڑا کیا جاتا، پھر اس کے سر کے اوپر آرے کو رکھ دیا جاتا اور آرے کو چلاتے چلاتے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے جاتے، لوہے کے کنگھی سے اس کے گوشت کو نوچا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان تمام اذیتوں نے اس کو اپنے دین سے نہیں ہٹایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تکلیفوں کا احساس اپنی جگہ، لیکن جو ایمان کی لذت کا احساس ہے وہ لذت زیادہ ہے، اور یہ تکلیفیں ان کی کڑواہٹ کم ہے۔ مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ آج میں یہ باتیں کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہماری باتیں کرنے والے صرف کرنے تک اور سننے والے صرف سننے تک، بس اصل کردار کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں۔ ہم میں سے کون ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین، ایمان، اسلام، اللہ کی اطاعت اس کے لیے اتنی لذیذ ہو کہ وہ اس کے لیے دنیا کی ہر محبوب چیز کو چھوڑ دے، اپنی محبوب ترین زندگی کو اس کے لیے قربان کرے؟ ہمارے تو اپنے مفادات، اپنے مسائل، اپنی ضرورتیں اتنی زیادہ ہمیں محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو، اپنی سہولت کو قربان نہیں کر سکتے، اپنے کسی عزیز کی فرمائش کو ہم ٹکرا نہیں سکتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کی لذت، ایمان کا مٹاس اس شخص نے پا لیا، من رضی باللہ ربا، جو اس بات پر خوش ہو جائے، اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ اس کا رب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس بات کو صرف ماننا نہیں، اس پر خوش ہونا، راضی ہونا۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ میری جان، میرا مال، میرا اہل عیال، میرا سب کچھ، یہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس سب کو پیدا کرنے والا، مہیا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اس میں حکم اور آرڈر اسی ایک رب کا چلے گا، اس کو کہتے ہیں رب۔ جب اس کی ربوبیت پر میں راضی ہو جاؤں کہ میں اللہ کا ہوں، میرے اوپر چلنے والے فیصلے اللہ کے ہیں، مجھے ملنے والا سب کچھ اللہ کا ہے، تو اس سے انسان ایمان کا مٹھاس پا لیتا ہے۔ کیسے پاتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا، انہوں نے بہت اچھا جواب دیا کہ جب انسان اس بات کو مان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور اس کے رب ہونے پر مجھے خوشی ہے، مجھے اطمینان اور قناعت ہے، اس کے لیے 4 چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ کہتے جب مصیبت آتی ہے، اس پر مصیبت آتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت اچھا ہوا دنیا کے معاملات میں آئی، تکلیف پہنچی دنیا میں، شکر ہے میرا دین محفوظ ہے، میرا ایمان محفوظ ہے۔ یعنی دنیا میں پہنچنے والی تکلیف سے اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم میں سے ہر شخص دنیا کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں کہیں 1000 روپے ملنے ہو اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں، اور ہمیں 1000 نیکیوں کا کوئی سبب، ایسا عمل کرنے کا موقع ملے اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس کے لیے کوئی پریشان نہیں ہوتے ہم، اس لیے کہ دنیا سے ہماری محبت زیادہ ہے اور اللہ کی اطاعت سے ہماری محبت نہیں ہے۔ 1 درہم کے لیے، 1 دینار کے لیے ہم پورا دن پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا بنا، یہ کیسے نقصان ہوا، گنتی میں اگر غلطی ہو جائے بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن نیکیوں میں اگر ہمیں خسارہ اور نقصان ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں۔ لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ جان کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ اس میں اگر تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، وہ کہے گا شکر ہے کہ دین تو پھر بھی محفوظ ہے نا۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، ان کے کسی زخم کی وجہ سے پاؤں میں زہر پھیل گیا، ٹانگ کاٹنی پڑی۔ جب ان کے ٹانگ کو کاٹ دیا گیا، کسی نے ان کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے غم میں شریک ہے، بہت دکھ ہوا ہمیں۔ اس نے کہا مجھے تو دکھ نہیں ہے، اللہ نے 2 ٹانگیں دی تھی، 2 ہاتھ دیے تھے، 2 ہاتھ ابھی بھی محفوظ ہے اور 1 ٹانگ ابھی بھی محفوظ ہے، ایک اگر واپس لے لی تو کیا ہوا؟ اس نے دی تھی، واپس لے لی تو کیا ہوا؟ اسی کی امانت تھی۔ بیٹھے تھے 6، 1 فوت ہو گیا، خبر ملی، کہا کوئی بات نہیں، اللہ نے 6 دیے تھے، 5 رہنے دیے اور 1 واپس لے لیا، کیا ہوا؟ جب انسان اللہ پر اس بات پر خوش ہو کہ وہ میرا رب ہے، جو میرے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والی اذیت اور تکلیف پر، مصیبت پر اس کو دکھ نہیں ہوتا، وہ ٹینشن نہیں لیتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب مصیبت پہنچتی ہے اس میں وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو چھوٹی مصیبت ہے، اس سے بڑی بھی مجھے پہنچ سکتی تھی، کیونکہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اگر لینا چاہے تو سارا کچھ واپس لے لیتے، لیکن اللہ نے سب نہیں لیا، یہ جتنا لیا یہ اس کی مہربانی ہے، اس کے علاوہ چھوڑ بھی دیا بہت کچھ، اس پر انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب مصیبت آتی ہے اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ کسی دشمن کا نہیں، کسی میرے ساتھ حسد کرنے والے کا نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور میرا رب میرے لیے بہت ہی خیر خواہ ہے، وہ میری بھلائی چاہتا ہے، کبھی پہنچنے والی تکلیف میں اور دکھ میں وہ میرے لیے بہت بڑی خیر چھپا کے رکھتا ہے، مجھے نہیں پتا، اس لیے اس کی طرف سے ہے یہ معاملہ تو مجھے اس پہ خوشی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز جو اس کو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ جب یہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت پر یہ
اللہ رب العالمین سے راضی رہتا ہے، شکوے نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر انسان کو فائدے ملتے ہیں۔ تو جو انسان اس بات کو دل سے تسلیم کرتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور رب کے مطلب کو وہ سمجھ جائے، تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی آرزوئیں وابستہ نہیں کرے گا۔ اس پر جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا صادر ہو جاتا ہے، اس فیصلے پر وہ راضی ہوگا، اور اس میں اگر وہ مدد طلب کرتا ہے، آسانی مانگتا ہے، تو اللہ سے ہی مانگے گا، اس لیے کہ الرب، اس کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے جسم پر جو شریعت نافذ ہوگی، وہ اس شریعت کو اپنے رب کی طرف سے سمجھتا ہے، کیونکہ شریعت کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دوسری چیز، وبالاسلام دینا، جو اس بات پر مطمئن اور راضی ہو جاتا ہے کہ اسلام میرا دین ہے، تو پھر وہ ایمان کا مٹاس پاتا ہے۔ اس کا پھر ہر معاملے میں، اگر چال چلن ہے، معاملات ہے، عبادات ہے، تو رہنمائی کہاں سے لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین، اسلام سے، جس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین قبول ہی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی مان کر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، وہ ایمان کا مٹاس پاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ، جنت کے حصول کا راستہ، تمام کامیابیوں کا منبع وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی پیروی ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پیشوا، اپنا امام اور اپنا مقتدی نہیں بنائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث، انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 4 خصلتیں جس کے اندر آ جائیں وہ ایمان کا مٹاس پائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 4 خصلتیں، 4 باتیں جس کے اندر آ جائیں وہ ایمان کا مٹاس پائے گا۔ اور ایمان کے مٹاس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان دل کے تصدیق کا نام ہے، زبان سے اقرار کا نام ہے، جسم کے اعضاء پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اپنے ایمان پر مطمئن ہوگا، ایمان کا ذائقہ اس کے دل میں اتر جائے گا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز اس کو زیادہ عزیز نہیں ہوگی، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز اس کے لیے لذیذ نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ گناہ لوگ کس لیے کرتے ہیں؟ لذت کے لیے نا۔ کوئی بھی گناہ ہو، یا تو دنیا کی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، کسی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، یا کسی کے اوپر اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے، مطلب تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی خواہش پوری کرتا ہے، کوئی چاہت جو ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور اس سے اس کو مزہ آتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان کا مٹاس اتر جائے، پھر گناہ کی لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی، بلکہ گناہ اس کو کڑوا لگ جاتا ہے، اور اس کو نیکی لذیذ لگتی ہے۔ یہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ اتنی دیر تک قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، آپ کے پاؤں پڑ جاتے، حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ تفطرت قدماہ، آپ کے پاؤں پڑ جاتے تھے، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے زیادہ قیام کی وجہ سے۔ کیا تکتے نہیں تھے؟ تھک جاتے تھے، لیکن تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اتنا لذیذ ہوتا، جیسے ہم میں سے کسی کے ساتھ کسی کی محبت ہو، وہ محبوب آپ کو راستے میں کھڑا کر دے کہ آپ سے بات کرنی ہے، آپ گھنٹوں کھڑے رہیں گے، اس کی بات سنتے تھکے گے نہیں۔ کسی مجلس میں آپ کو اپنے ساتھ بٹھا دے، آپ کا دل چاہے گا کہ میں اٹھ جاؤں، کوئی کام آپ کو ہوگا، لیکن آپ کہیں گے یار اس کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا، اتنی محبت ہوتی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کر لے، پھر وہ قیام کرتے ہوئے نہ تکتا ہے، نہ اکتاتا ہے، اور نہ قیام چھوڑنا چاہتا ہے۔ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پہاڑ کے اوپر سیکیورٹی کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، چوکیداری کے لیے پہرے پر مقرر کیا ہے، اس کے ساتھ ایک اور صحابی بھی ہے۔ دونوں پہرے دار سوچتے ہیں کہ ایک بندے کی یہاں پہرے داری کافی ہے،
ایک بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھیں لگ جاتی ہے، اور دوسرا جو ہے پہرا دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ویسے ہی جاگ رہا ہوں، چلے کوئی نماز پڑھ لوں. وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے. نماز پڑھتے پڑھتے سامنے سے دشمن نے دیکھ لیا کہ کوئی انسان ہے، اس کی سیاہی نظر آ رہی ہے اندھیرے میں، اسکائی لائن کے اوپر کوئی بھی چیز ہو نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز ہے اوپر نیچے ہوتی ہے. تو انہوں نے دیکھ لیا کوئی مسلمان ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. انہوں نے نشانہ لیا اور تیر برسا کے اس کے اندر پیوست کر دیا. یہ صحابی جو ہے تیر لگنے سے اتنا زخمی ہوا کہ تیر اس کے جسم میں پیوست ہو گیا اور خون نکلنا شروع ہو گیا. خون نکلتے نکلتے اتنا خون نکلا کہ وہ دوسرا صحابی جو ساتھ تھا وہ بیدار ہو گیا اور اس نے بھی نماز ختم کر لی. جب نماز ختم کی تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے بندے جب آپ کو پہلی دفعہ تیر لگا آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ کہا میں قرآن کی ایک سورت پڑھ رہا تھا، میں اس سورت کو چھوڑنا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا. تیر لگا جسم میں لیکن قرآن کی سورت پڑھتے ہوئے برداشت نہیں کر رہے کہ میں اس سورت کو چھوڑ دوں. کہتے وہ سورت مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی عزیز ہے کہ تیر لگنے کے باوجود میں اس سورت کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا مٹھاس ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، کوشش کیا ہوتی ہے کہ بس جلدی جان چھوٹ جائے. سجدہ کرتے ہیں، جلدی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. دعا مانگتے ہیں، جلدی ہمارے ہاتھ تک جاتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو دل میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں اور مختلف کام یاد آ جاتے ہیں کہ فلاں کام بھی کرنا تھا، فلاں کام بھی کرنا تھا. چند آیتیں تلاوت کرنے کے بعد دل بھر جاتا ہے، اس لیے کہ دل میں ایمان کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جس کے اندر آ جائے وہ ایمان کا مٹاس پائے گا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت ہو جتنی محبت کسی اور سے نہ ہو. اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اس کے کیا تقاضا ہے یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، بہرحال میں اشارات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو ایک اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ہے اس لیول کی محبت کسی اور کے ساتھ نہ ہو، یہاں تک کہ اپنی جان کے ساتھ بھی نہ ہو. دوسری چیز، اگر کسی سے محبت کرنی ہے، کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ محبت اس درجے کی ہو کہ وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو. اللہ کی رضا کی خاطر محبت، آج یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے. لوگ محبت کرتے ہیں، کاروباری لنک ہے، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی مفادات ہیں، اور جب وہ مفادات ختم ہو جائے تو دوستی بھی ختم. لیکن جو اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے وہ دوستی ایسی ہوتی ہے کہ سامنے ہے تو تب بھی اس دوستی کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ہم تو دوستی کسی سے کرتے ہیں اس کی تعریفات کرتے ہوئے، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تکتے نہیں ہیں. اس کے اندر کوئی برائی ہمیں نظر آتی ہے اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ ناراض ہو جائے گا. اس کی برائی جو ہے اس کے سامنے اس کی نشاندہی نہیں کرتے اس لیے کہ یہ دوست ناراض ہو جائے گا. یہ دوستی اللہ کے لیے نہیں ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی سے اللہ کے لیے دوستی اور محبت ہے اس کے اندر آپ کو کوتاہی نظر آتی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کو ہم حق کی وصیت کریں. بعض سلف سے یہ نقل ہے کہ آپ کا بھائی اللہ کے لیے وہ ہے جو آپ کی موجودگی میں آپ کی اصلاح کرے اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرے. ہم سامنے ہو کر بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے پھر جو زبان میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اللہ کے لیے دوستی ایسی نہیں ہوتی. تو کسی سے بھی دوستی ہو اللہ کی رضا کی خاطر، یہ شخص ایمان کا مٹاس پائے گا. اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفر سے اتنی نفرت ہو، اتنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہو جتنا وہ آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. کفریہ اعمال، ان سے ہمیں اتنی نفرت ہونی چاہیے. آج کفار کے ساتھ ہماری محبتیں، کفار کے ساتھ، اچھا کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جی آپ نے کافروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے. میرے محترم بھائیوں اور محترم ماؤں بہنوں، ایک اچھا سلوک ہے، اسلام اچھے سلوک سے نہیں روکتا ہمیں، لیکن دل کے اندر محبت یہ کفر سے نہیں ہونی چاہیے، کافر سے نہیں ہونی چاہیے، کفریہ اعمال سے نہیں ہونی چاہیے. کفریہ اعمال سے اتنی نفرت ہونی چاہیے جتنی نفرت ہم آگ سے کرتے ہیں.
اور آگ سے کیسی نفرت؟ آگ کے قریب نہیں جاتے، آگ کہیں لگی ہو اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کفریہ کوئی عمل نظر آئے تو اس کے قریب نہ جائے، کسی محفل میں کفریہ عمل ہو رہا ہو اس کے قریب نہ جائے، اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرے، اس کو بجھانے کی کوشش کرے جس طرح آگ کو بجھاتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں جس کے اندر آ جاتی ہے وہ ایمان کا مٹاس پاتا ہے۔ لیکن آج ایمان کا مٹاس ہمیں ایک عجیب چیز لگ رہی ہے، نام بھی ہم سن کر تعجب کرتے ہیں کہ ایمان کا کیا مٹاس ہوتا ہے، لیکن اس کا مٹاس وہی محسوس کر سکتے ہیں جو صاحب ذوق ہو، جو ایمان کے مٹاس کو چکنے کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ایمان کا مٹاس نصیب فرمائے، ایمان کی لذت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کفر کو ہمارے دلوں میں قابل نفرت بنائے۔ اللہ رب العالمین اسلام کے ساتھ ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے پسندیدہ اعمال کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔